أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سورة الصف پارہ نمبر 28 آیت نمبر 10 اور 11. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل إزاره والمنان والمنفق سلعته بحلف الكاذب. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا اثنين رجل أعطاه الله المال فسلطه على هلاكته إلى آخر الحديث. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی، ثنا اور خوبی، تعریفات اور بے شمار تسبیحات اس رب المجد والکرم عبد لا دوال لا مثال لا ند له ولا مثل له ولا ذل له کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی توفیق سے ہم رات خطبہ جمعہ مع 2 رکعت نماز کے لیے حاضر ہوئے. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی آمد کو قبول فرماتے ہوئے سننے سنانے سے زیادہ عمل کثیر کی توفیق رفیع عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آج میں جس موضوع کی وضاحت کروں گا وہ موضوع ہوگا تجارت کی شرعی حیثیت، تجارت کے حلال اور حرام طریقے. اللہ تعالی ہمیں حق بولنے، آپ کو سننے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق رفیع فرمائے. یقیناً تجارت اسلام کے اندر حلال ہے، تجارت کی شرعی حیثیت موجود ہے. کتاب و سنت کے اندر تجارت کے جو فوائد ہیں اس کا بھی تفصیلی تذکرہ ہے، اور تجارت کی جو برکتیں ہیں اس سے متعلق بھی آپ واقف ہیں. اور تجارت وہ پیشہ ہے جس کی بنیاد پر انسان کی مستقبل بدل سکتی ہے. تجارت اس حقیقت کا نام ہے جسے انسان دنیاوی اعتبار سے بڑا انسان بن سکتا ہے. تجارت جس کا معنی ہوتا ہے کاروبار، لین دین، خرید و فروخت، بیع و شراء، آواگمن، آیات اور نریات، اسے تجارت کہا جاتا ہے. اور اس کے اندر ترقی ہے، اللہ یہ کہ کسی کی تجارت فلپ کر جائے، اپنے کاروبار میں وہ کامیاب نہ ہوا میں ڈر ہے، ورنہ بنیادی طور پر تجارت بہت ہی بہترین پیشہ ہے. اور اسی کے اندر اصل ترقی ہے، دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی. مال کو کمانا حلال طریقہ سے، ناجائز نہیں. اسلام کے اندر کہیں بھی اس بات کا تذکرہ نہیں ملتا ہے کہ آپ مال کو مت کماؤ. مال کو کماؤ، اسے حلال طریقہ سے کماؤ اور حلال راستے میں خرچ کرو، اور اس مال کے ذریعے اپنے اعلی اولاد کی بھی فکر رکھو. مال کے نہیں کمانے کا تذکرہ نہیں ہے، چونکہ انسان جب مالدار ہوگا
تو اس کے اندر خوشحالی آئیں گی، اس کے اندر مالداری کی بنیاد پر وہ دین کے بڑے بڑے کاموں کو انجام دے سکتا ہے۔ لیکن مال ہی نہیں ہے تو دین کے بڑے بڑے کاموں کا کیسے انجام دے؟ بہرحال مال کا حاصل کرنا یہ کوئی ناجائز بات نہیں ہے، حلال طریقہ سے آپ جتنا چاہے مالدار بن جائیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے تاجر تھے، 100 اونٹ پہ لگے ہوئے غلے کو ایک بار میں صدقہ کر دی ہے کوئی اتنا بڑا تاجر آج؟ تو تجارت اسلام کے اندر جائز ہے اور اسی کے اندر ترقی ہے۔ ایک تجارت ایسی ہے جس کا تعلق صرف اور صرف دنیا سے ہوتا ہے، اور ایک تجارت ایسی ہے جس کا تعلق آخرت سے ہوتا ہے، اور یقین آخرت کی تجارت میں دنیا بھی موجود ہے اور آخرت بھی موجود ہے، لیکن ایسی تجارت جس کا تعلق صرف دنیا سے ہے، دنیا تو مل جائے گا لیکن آپ آخرت کی تجارت سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے صف کے اندر اس بات کو واضح کر دیا۔ پہلے آپ ترجمہ سماعت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، کہ اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں تنجیکم من عذاب الیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے، جو تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ وہ کون سی تجارت ہے؟ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، تؤمنون باللہ ورسولہ، وہ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنے آپ کے ذریعہ بھی۔ آگے قرآن نے تجارت کا تذکرہ مال کے انداز میں کیا ہے، تجاہدون باموالکم وانفسکم، اللہ کے راستے میں جہاد کرو مالوں کے ذریعہ بھی اور جانوں کے ذریعہ بھی۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جاننے والے ہو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جب آپ تجارت کریں گے، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، مال کو حلال طریقہ سے حاصل کریں گے، کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اس مال کے خرچ کرنے کی وجہ سے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور جنت کے اندر بہترین بنگلے بنائیں گے، جنت کے اندر بہترین ٹھکانہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ایسی جنت اس کے بدلے میں، اس تجارت کے بدلے میں عطا فرمائے گا، مِن تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور یہ دائمی نعمت ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ٹکڑا کے اندر امت کو، خاص طور سے اہل مومن کو، مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ، کہ اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں، تجارت نہ بتاؤ جو تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ کون ایسا انسان ہے جو اپنے آپ کو جہنم سے بچانا نہیں چاہتا؟ تو یہ خطاب اللہ کس سے کر رہا ہے؟ عام پبلک سے نہیں، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کرنے والے میں سے۔ اسی لیے کہا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم، اللہ پر ایمان لاؤ۔ آخرت کی تجارت یہ ہے کہ اللہ کو پہلے ایک مان لو، اور پھر یہ عہد کرو کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، مال کے ذریعہ بھی، جان کے ذریعہ بھی، جہاں جیسی ضرورت پیش آئے گی ہم اللہ کے راستے میں دریغ نہیں کریں گے، ہم مالوں کو بھی خرچ کریں گے، جانوں بھی خرچ کریں گے۔ یہ آخرت کی تجارت۔ اور یقیناً تجارت ایک عربی لفظ ہے، جہاں بھی قرآن نے بیوپار کا تذکرہ کہ وہاں تجارت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تجارت کے اندر 5 الفاظ کے مجموعے کا نام تجارت کیا ہے؟ تا، جیم، الف، را اور تا، جس کے ایک لفظ سے غور کیجئے۔ تا جس سے مراد تجارت، جیم جس سے مطلب ہوتا ہے جد و جہاد، الف جس کا مطلب ہوتا ہے امانت داری تجارت، را جس کے مطلب ہوتا ہے رحمت اللہ کی طرف سے، اور پھر آخر میں ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ترقی۔ تو پتہ چلا تجارت ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اگر اس میں سے آپ نے ایک چیز کو بھی بائیکاٹ کر دیا تو آپ اچھے اور سچے تاجر نہیں بن سکتے۔ تجارت
تجارت جیم جس کا مطلب جد و جہد کرنا، تجارت کے معاملے میں محنت و مشقت کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، تب جا کر آپ کی تجارت، بھاگ دوڑ کے ساتھ ساتھ آپ کی تجارت کے اندر امانت داری ہونی چاہیے۔ آپ جس تجارت کو انجام دے رہے ہیں وہ تجارت حلال ہے حرام، اس تجارت کے اندر سود کی آمیزش تو نہیں ہے، ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اس لیے کیا کہا، امانت داری کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اب جب یہ شرط ہوگا تو کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی اس تجارت کے اندر رحمت و برکت کا نزول ہوگا۔ اس کے بعد آپ کیا کریں گے، ترقی ہی ترقی کر دی جائے گی۔ اب ہم غور کرتے ہیں کہ آج دنیا میں تجارت کے بے شمار راستے ہیں، اور انسان اپنے آپ کو بڑا بننے کے لیے حلال و حرام کے اندر کچھ تمیز نہیں کرتا۔ اور میں دوستو، آدمی اپنے مال کو بیچنے کے لیے، اپنے دکان کو بھاؤ بڑھانے کے لیے اپنے سامان کو اچھا عمدہ بتاتا، حالانکہ وہ سامان خراب ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ایسا کرتا ہے، یقین اس تجارت کے اندر سے اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی برکتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بہت سارے تاجر آج دنیا میں پریشان ہیں، چونکہ اپنی تجارتوں کے اندر اس نے اسلام کے اصول اور ضابطے کو نافذ نہیں کیا، بس صرف یہ چاہ رہا تھا تجارت ہم کر رہے ہیں، ہم زیادہ دن و رات امبانی بن جائے، دن و رات ہم مالدار سے مالدار بن جائے۔ نہیں، آپ کی تجارت کے اندر امانت داری اور صداقت کا ہونا نہایت ضروری ہے، حلال تجارت کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ حرام تجارت کریں گے تو اللہ کی طرف سے برکت و رحمت کا خاتمہ ہو جائے، جیسا کہ اللہ کے رسول حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کا دن کلام نہیں کرے گا اور نہ ان کے طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اسے پاک و صاف کرے گا، بلکہ کیا ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے کون ہے دوستوں، المسبل ادارہ، جو اپنے پاجامہ لنگی کو ٹکنا سے نیچا پہنتا ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا کرتا تو نہ کرے، پینٹ پہنو، لنگی کو کچھ بھی پہنو، ٹکنے سے اوپر۔ والمنان، ارے احسان کر کے احسان جتانے والا، یعنی کسی کو آپ نے کچھ دیا، بیمار تھا دوا دلا دیا، کبھی انمن ہو گئی، آپ رہے تم کو ہم ہی تو دوا دلائے تھے تب تم ٹھیک ہو گئے، نہ ورنہ تم مر جاتی ہے طعنہ، اور یہ احسان کر کے احسان جتانا جسے منان کہا گیا۔ تیسری چیز جو موضوع بحث ہے، والمنفق سلعته بحلف الكاذب، نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں، اور وہ انسان جو جھوٹی قسموں کے ذریعہ اپنے سامان کو بیچتا ہے، یعنی اپنی تجارت کو جھوٹی قسموں کے ذریعہ فروغ دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تاجروں سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، اور ایسے تاجر اللہ کے رحمت سے محروم ہو جائیں گے۔ ایک طرف آپ نے تجار المہاجرین کے لیے، آپ نے تجار کے لیے، تاجروں کے لیے دعائیں کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تاجر کے مال میں برکت عطا فرمائے، اور دوسری طرف آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسی تاجروں سے جو جھوٹ بول کر سامان کا بیچتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس سے بات چیت نہیں کرے۔ پتہ ہی چلا، اگر سچی تجارت آپ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا آپ امیدوار ہے، لیکن جھوٹی تجارت کرتے، جھوٹ بول کر اپنے تجارت کو فروغ دیتے ہیں تو ایسی تجارت اسلام کے اندر حرام ہے، ہم ایسی تجارت سے بچے۔ ہمارے قرآن نے کہا تنجیکم من عذاب علیم، ایسی تجارت کرو جو تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، یعنی حلال تجارت کرو، اللہ کو ایک ماننے والا، رسول کو ایک ماننے والا، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرے گا، مال کو خرچ بھی کرے گا، اور جو مال تجارت کے ذریعہ حاصل کرے گا وہ حلال طریقہ ہوگا۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں، موضوع بہت وسیع طلب ہے، اشارہ بھی لیکن میں کر رہا ہوں۔ آپ ٹریڈنگ مارکیٹ کا ماحول چل رہا ہے، ٹریڈنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ ٹریڈنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ منافع کمانے کے لیے کسی کمپنی میں اپنے پیسے کو انویسٹ کرنا۔ بظاہر تو بہت اچھا لگتا ہے، ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں، ہم نے فلاں مولانا سے پوچھا ٹریڈنگ جائز ہے، ٹریڈنگ کا معنی یہ ہوتا ہے کہیں پیسہ لگا کر پیسہ کمانا۔ لیکن میرے بھائیوں دوستوں،
ٹریڈنگ کمپنی کے جو پیسہ لگاتے ہیں اور مجھے منافع ملتا ہے. آپ اگر 10,000 روپये لگائیں, موبائل پہ دیکھتے ہیں آج میرے اکاؤنٹ میں 400 آیا, کبھی 500 آ رہا ہے, کبھی 1000 روپیہ آ رہا ہے, تو کیا یہ تجارت جائز؟ یقین مانو صحیح فتوے کے مطابق ٹریڈنگ کمپنی کے اندر جڑنا, اس میں اپنا پیسہ لگانا جائز نہیں. کیوں جائز نہیں؟ اس کی ایک وجہ تو بے شمار علماء نے بتایا. میں ایک اہم پوائنٹ بتا رہا ہوں. ٹریڈنگ کمپنی آپ سے 1 لاکھ روپے لے رہی ہے اور آپ کو روز 2,000 5,000 جو بھی ملے وہ آپ سمجھتے ہیں. لیکن 1 لاکھ روپیہ جو کمپنی آپ سے لے رہی ہے, اس 1 لاکھ روپے کو کمپنی کہاں لگا رہی ہے آپ کو معلوم ہے؟ وہ شراب کا ویاپار کر رہا ہے, یا وہ سودی کاروبار میں لگا رہا ہے, یا وہ بے حیا عورتوں کو خرید کر اس کے منافع کو آپ کو دے رہا ہے. معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم ہے. اس کو کہتے ہیں ایسی بے, یہ دھوکے کی بے ہے. اس بے کے اندر آپ کو علم نہیں ہے جو منافع ہمیں مل رہا ہے وہ کس چیز کو بیچ کر دے رہا ہے. اسی لیے ایسی کمپنیوں میں پیسہ انویسٹ کرنا ٹریڈنگ کمپنی کے نام سے, ٹریڈنگ مارکیٹنگ کے نام سے, یہ جائز درست نہیں. اس طرح سے اور بھی بہت ساری کمپنیاں آتی ہیں, 1 ممبر بناؤ, اب 3 بناؤ, 3 کا 6 بناؤ, 6 کا 9 بناؤ, یہ سب حرام ہے. اس کی شریعت میں کہیں گنجائش نہیں ہے. آپ پیسہ تجارت میں لگاؤ, اس سے جتنا فائدہ ملے اس کی ممانعتیں نہیں, غلط طریقہ سے نہیں. اور چلیے دیکھیے آج ہمارے یہاں جو ماحول چل رہا ہے, پیسہ لوگ کماتے ہیں الحمدللہ, تجارت کرو, لیکن تجارت کچھ ایسی تجارتیں ہیں جسے لوگ اپنی طرف سے منسوخ کر دیا اور اسے تجارت کرتے ہیں. حالانکہ دولت یہ اللہ کی طرف سے نعمت, اسے حاصل کرو. نفع حاصل کرنا ایک دم جائز ہے, اس کی کہیں کوئی ممانعتیں نہیں ہیں. اس کا استعمال غلط طریقہ سے کرنا یہ حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بخاری کی روایت ہے, ایک راستے سے ہوا, آپ نے ایک صحابی وہ آٹا بیچ کر جاتے ہیں, آپ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے, اوپر سوکھا ہوا آٹا تھا, نیچے اندر آپ نے ہاتھ ڈالا تو گیلا آٹا نکلا. آپ نے کہا ایسا کیوں کیا؟ کہا یا رسول اللہ بارش کی وجہ سے آٹا بگڑ, تو گیلا آٹا اوپر رکھتے فی الحال من غش فلیس منا, جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. کیا پتہ چلا؟ اب گیلے آٹا کے اوپر ہے تو خریدنے آئے گا, اسے سمجھ لے گا نہیں, یہ دھوکہ کی ہے. تو کیا پتہ چلا کہ تجارت جائز ہے لیکن حرام طریقہ سے نہیں, بھائیوں کو دھوکہ دے کر نہیں, ان کی تجارت کو نقصان پہنچا کر نہیں, بلکہ آپ اپنے بلبوتے اللہ کی مدد سے جتنا بڑا تاجر بننا چاہو بن سکتے ہو. اس کی اسلام کے اندر ممانعتیں نہیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تنجیکم من عذاب علیم, یہ عذاب سے تم کو دردناک عذاب سے بچا. اور چلیے آگے, اللہ کے رسول صلی اللہ یحل لمسلم, کسی مسلمان بھائی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی کے بے پہ بے کرے. یعنی بھائی نے کوئی سودا خریدا, اس پہ آپ جا کر بھاؤ پہ بھاؤ لگا رہے ہیں, یہ جائز نہیں, یہ حرام ہے. یعنی ایک آدمی کوئی روم خریدتا ہے, ایگزامپل 10 لاکھ کا اس نے طے کر لیا, آپ کو معلوم پڑا ارے وہ سامان بہت اچھا ہے, 1 لاکھ آپ نے جگہ پہ بڑھا دیا, ایسا کرنا جائز نہیں. ہاں وہ آدمی جو خرید رہا تھا وہ چلے گا, اسے پسند نہیں آیا, اس کے بعد آپ جتنا میں چاہو خریدو, لیکن بے پہ بے کرنا, ایک آدمی خرید رہا ہے آپ کو وہاں بھاؤ تاؤ چڑھا کے دینا, یہ جائز اور درست نہیں ہے. اللہ کے رسول لا یحل لمسلم, کسی مسلمان کے لیے یہ جائز درست نہیں. آج معاملہ کیا ہے کہ آدمی مالدار بننے کے لیے بہت سارے غلط راستے کو اپناتے. قرآن نے کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اللہ تبارک و تعالی نے بائع کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام. أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, ربا یہ سود ہے, بڑا چڑھا کر لینا یہ حرام ہے. اس کی شریعت کے اندر کوئی گنجائش ہے, سودی کاروبار یہ حرام ہے. آج دیکھیے دنیا میں بڑے بڑے مالدار ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں, وہ سودی کاروبار کے ذریعہ, یا امریکہ ہے, جاپان ہے, اسرائیل ہے, دنیا میں آج ترقی یافتہ ملک ہے, وہ حرام خوری کی بنیاد پر, وہ سودی کاروبار کی بنیاد پر, لیکن اسلام نے اس کی اجازت نہیں دیا ہے. آپ حلال طریقہ سے جتنا زیادہ بڑھنا چاہے بڑھ سکتے. اور چلیے ہمارے معاشرے کے اندر ایک اور بھی تجارت چل رہی ہے جس کی شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. آج دیکھیے روم کا کاروبار چل رہا ہے, تمہیں بتا رہا ٹریڈنگ کمپنی ہم پیسہ لگاتے ہیں کہ نہیں, وہ جائز نہیں. آپ وہی مسلمان 10 آدمی مل کر
10 آدمی مل کر 2-2 لاکھ روپے جمع کرتے، کتنا ہوتا ہے؟ 20 لاکھ روپے ہوتا ہے کہ نہیں؟ 10 آدمی مل جاؤ اور خود سے روم خریدو 20 لاکھ کی، اس کو آپ بیچ دو 22 لاکھ 25 لاکھ میں، جتنا میں بک جائے 10 آدمی بات کو نفع، یہ حالات ہے۔ لیکن مسلمان ایسا کرنے کے تیار نہیں، حرام طریقوں سے گھر میں بیٹھے رہو، پیسہ آ رہا ہے آنے دو، اس کے اندر پیسہ تو آئے گا لیکن برکت ختم ہو جائے گی۔ تجارت کی بڑی اہمیت ہے اور شریعت میں اس کی بھرپور اجازت۔ صحابہ کرام کو دیکھو، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے تاجر تھے، امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ وہ برتن بیچتے تھے، ان کا پیشہ برتن بیچنے کا تھا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام کی تواریخ موجود ہے۔ بہرحال تو صحابہ کرام تجارت کی بنیاد پر مالدار بنے گئے، کھڑے اور پتی بنے گئے الحمدللہ۔ اس زمانے کے اندر بھی آج بھی ہم تجارت کریں گے، اللہ اسے برکت دے رکھا ہے، لیکن تجارت کریں گے تو ہمیں دیکھنا ہوگا حلال ہے یا حرام۔ حلال ہے الحمدللہ اللہ کی طرف برکت ہوگی، اور حرام ہے تو برکت سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ اور چلیے ایک بات مسئلہ ہمارے یہاں ہے کہ آدمی اس چیز کو تجارت سمجھتا ہے، فکس ڈپازٹ پہ روم کو لینا لوگوں نے اسے اپنا کاروبار سمجھ لیا اور کہتے ہیں تجارت ہے، حالانکہ یہ تجارت فکس ڈپازٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی روم کو جس کی موجودہ قیمت بھاڑا سمجھیے 5,000-7,000 روپے ہے، آپ نے 6 لاکھ 7 لاکھ ڈپازٹ دے دیا، اس کو بھاڑا ملنے والا نہیں ہے جب تک وہ 7 لاکھ روپیہ واپس نہیں دیں گے۔ لوگ اسے تجارت کہتے ہیں، یہ تجارت نہیں، یہ حرام ہے، بالکل سود ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ بڑے بڑے علماء، سارے علماء کے فتوے موجود ہیں، اس طرح اگر کوئی کرتا ہے تو یہ حرام۔ ایک تو یہ ہوتا ہے، دوسرا ایسا ہوتا ہے کہ آدمی روم فکس پہ لے لیا، وہ خود بھی رہتا ہے، وہ کسی کو بھاڑے دے، یہ بھی اسی حکم میں داخل ہے۔ تیسرا یہ معاملہ چلا آج کل کہ فلاں آدمی کو آپ کہتے ہیں آپ 5 لاکھ روپے مجھے دو، ایسا چل رہا ہے جو کرتے ہیں۔ جو حق بات ہے بتاؤں گا، اگر آپ کو برا لگے تو اللہ کے واسطے معاف کیجیے۔ کیا کہتے ہیں؟ 5 لاکھ روپے مجھے دو، میں تمہیں ماہانہ بھاڑا 4,000 روپے 8,000 روپے جو بھی طے کر لیتے ہیں، اور سامنے والا بھی تیار ہو جاتا۔ 5 لاکھ روپے دے دیا، سامنے والا 10,000 روپے مہینہ اسے دے رہا ہے۔ کس چیز کا دے رہا ہے بھائی؟ سیدھا بولو نا، سود پہ دو، سود پہ لو، لیکن سود نام نے کیا نام دیتے ہیں؟ بھاڑا مجھے مل رہا ہے، بالکل یہ حرام ہے، تو بالکل ہی حرام، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے شریعت میں، اس کی دور دور تک اجازت نہیں۔ ایسی بیع و شراء، ایسی خرید و فروخت بالکل حرام ہے جس کے اندر سے اللہ کی طرف سے برکتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک نیا سسٹم چلا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، شاید آپ کو معلوم نہ ہو، یہ تو دھیرے دھیرے چل ہی رہا ہے۔ ایک سسٹم یہ چلا ہے کہ آج کی روم کی قیمت ایگزامپل 20 لاکھ ہے، اگر ڈپازٹ دیتے ہیں 10 لاکھ تو علماء نے کہہ دیا حرام ہے، تو ڈپازٹ پہ تو نہیں لوگے تو حرام ہے، تو کیسے حلال کریں؟ حلال کرنے کا طریقہ ہے 10 لاکھ روپے میں یہ روم مجھ سے بیچ دو، اور ایگریمنٹ پیپر بنتا ہے کورٹ کی طرف سے، 10 لاکھ روپے میں نے یہ روم خرید لیا، اور اس کے ساتھ دوسرا پیپر یہ بنتا ہے 5 سال کے بعد تم میں یہ 10 لاکھ روپیہ دے دینا، پھر تم کو میں یہ روم 10 لاکھ میں واپس دے دوں گا۔ ایک نیا طریقہ نکلا ہے حلت کرنے کے لیے، یہ بھی طریقہ اسی میں داخل۔ آپ نے بیچ دیا، آپ کی ملکیت خلاص ہو گئی، آپ جب چاہے جس وقت چاہے جتنے میں چاہے وہ بیچ سکتا۔ ایسا کرنا بھی لوگ حلال راستے کو نکال، جیسے یہودی وغیرہ کرتے تھے ایسے آپ مسلمان بھی کر رہے ہیں، اس کی بھی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دور دور تک اسلام نے اس چیز سے امت کو، مسلمانوں کو روکا ہے۔ ایسی تجارت کے اندر سے اللہ کی طرف سے جس رحمت و برکت کا نزول ہونے والا ہوتا ہے اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی تمام بیع و شراء سے جو حرام ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کچھ لوگ حلت کیسے کرتے ہیں؟ 7,000 بھاڑا ہے، مجھے صاحب دونوں آدمی رضامند، ہم 1,000 روپے بھاڑا دے رہے ہیں، ایسا بھی چل رہا ہے۔ 7,000 کی جگہ پہ 7 لاکھ کی فکس ڈپازٹ، 1 لاکھ بھاڑا، یہ سمجھ کر کہ 1 لاکھ بھاڑا دے دیں گے یہ حلال ہو جائے گا؟ نہیں، آدمی اپنی مرضی سے دو، اور یہ کہتے کیا ہے؟ ہم دونوں آدمی رضامند ہیں، تو کیا دو آدمی کا کسی مسئلے پہ اتفاق کر لینا شریعت بن سکتی ہے؟ یہ شریعت بدل نہیں، آپ اتفاق کر لیے تو کیا ہوا؟ حلال ہے تو وہ حلال ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال ایک دے رہا ہوں، مثال کے طور پہ ایک ہوتا ہے زنا بالجبر، ایک ہوتا ہے بلاತ್ಕಾರ، یعنی لڑکیوں کو راستے پہ جاتے ہوا کسی نے پکڑ کر ان کے ساتھ بلاತ್ಕಾری کیا، اسے اسلام میں زنا بالجبر کہ وہ حرام ہے۔ اور ایک ہوتا ہے زنا، یہ بھی حرام ہے، لیکن زنا کا مطلب یہ ہوتا ہے لڑکا اور لڑکی
دونوں رضامند ہیں اور دونوں مل کر اس گناہ کے کام میں ملوث ہیں، دونوں راضی ہیں، تو کیا حلال ہو جائے گا؟ ہوگا؟ نہیں ہوگا، چونکہ وہ حرام پہ اتفاق کیا۔ اب یہ کوئی کہہ دے بھائی لڑکا بھی راضی ہے اور لڑکی بھی راضی ہے، دونوں مل کے کر رہے ہیں، حرج کیا، دونوں تو تیار ہیں، بہرحال دونوں کے تیار ہونے کی وجہ سے زنا کا حکم نہیں بدل جائے گا، یہ حرام ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث کو بیان کرتے ہوئے بات کو ختم کروں گا کہ دولت کی کیا اہمیت ہے، تجارت کا کتنا بڑا مقام ہے۔ دولت کے ذریعے آپ چاہے تو نیکیوں کو بھی کما سکتے ہیں۔ روایت میں اس طرح حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں لوگ نہیں تجارت مت کرو، دولت زیادہ مت کماؤ، نہیں کماؤ حلال طریقہ سے، جتنا چاہو کماؤ، دین کو سامنے رکھتے ہو۔ وہ روایت اس طرح کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقراء اور مہاجرین یعنی غرباء اور مہاجرین کی جماعت حاضر ہوئی اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار لوگ اللہ کی نعمت کی بنیاد پر آگے بڑھ گئے، جس طرح سے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، جس طرح سے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، جس طرح سے ہم نوافل کا اہتمام کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور غلاموں کو آزاد کرا کر نیکیوں کے معاملہ میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ہم تو غریب ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہم کیا کریں یا رسول اللہ؟ اور یہ صحابہ کیا چاہ رہے تھے؟ ان سے آگے بڑھنا، نیکی کے معاملہ ہوگا، قربان جانے۔ یہ صحابہ کے پاس دولت نہیں تھی، اللہ کے رسول کا کمپلین کیا، پھر ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس تو دولت ہے نہیں، کیا پتہ دولت کے ذریعے نیکی کمائی جا سکتی ہے؟ صحابہ کہ میرے پاس دولت نے کیا کرنا جا سکتا، بتائیے مجھے اس سے آگے بڑھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے سنو، ایک نسخہ دیتا ہوں، بخاری مسلم کی روایت ہے، ایک نسخہ دیتا ہوں۔ وہ نسخہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، بعض روایات کے اندر 34 مرتبہ اللہ اکبر، آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ نسخہ غرباء، مساکین اور مہاجرین کو مل گیا، صحابہ خوش ہو گئے، چالو کر دیا۔ صحابہ تھے وہ نیکی اس طرح بٹورتے تھے، شروع کر دیے۔ اب مالدار صحابہ دیکھتے ہیں پٹ پٹ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں ایسا؟ مالدار صحابہ تو صحابہ تھے، پتہ لگا لیے، معلوم پڑے گا صحابہ کرام کو، عمرہ کی جماعت کو بھی جو مالدار تھے، یہ نسخہ لے لیے اور یہ بھی چالو کر دیے، تسبیحات پڑھنا شروع کیا۔ اب وہ صحابہ کہتے ہیں جو غربا کی جماعت تھی، اور یہ تو مالدار لوگ بھی کرنے لگے، اب کیا معاملہ ہوگا؟ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پھر وہاں گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نسخہ آپ نے غربا اور مہاجرین کو دیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نسخے کیمیا تو عمرہ اور مالدار لوگ بھی لے لیے، وہ صحابہ بھی اس ورد کو گننا شروع کر دیے، اب کیا معاملہ ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے جس قدر چاہے اپنے فضل سے نوازتے۔ خلاصہ کلام یہ کہ مالداری یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کے ذریعہ انسان ایک دوسرے سے نیکی اور خیر کے معاملہ میں بڑھ سکتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہمیں حلال تجارت کرنے اور حرام سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارا جو بھائی بے دین ہے اسے دیندار بنا دے، اے اللہ ہمارا جو بھائی بے نمازی ہے اسے نمازی بنا دے، اے اللہ ہمارا جو بھائی بیمار ہے اسے تو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھنا چاہتے ہیں اسلام پر زندہ رکھ، جب یہ ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔